بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 68 الشعر فی المسجد، یعنی مسجد میں شعر پڑھنا۔ حدیث نمبر 453۔ عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی، انہوں نے حضرت حسان بن ثابت انصاری کو حضرت ابو ہریرہ سے شہادت طلب کرتے سنا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا؟ حسان: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو، اے اللہ، روح القدس سے اس کی مدد کیجیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ہاں۔ تشریح: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسان بن ثابت کے مسجد میں اشعار پڑھنے پر اعتراض کیا تھا، جس کی بنا پر انہیں حضرت ابو ہریرہ سے شہادت لینے کی ضرورت پیش آئی۔ کتاب بدء الخلق میں ایک روایت سعید بن مسیب کی آئے گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی تھے جب آپ نے حضرت حسان سے فرمایا، عجب انی، یعنی میری طرف سے کفار کو جواب دو، اور انہوں نے مسجد میں ہی ان کی حجف کا جواب دیا۔ ترمذی نے بھی حضرت عائشہ کی ایک روایت نقل کی ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے ممبر رکھتے، جس پر وہ کھڑے ہو کر کفار قریش کے حجویہ اشعار کا جواب دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم ایدہ بروح القدس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسان کے وہ اشعار اپنے اندر روح القدس کی تائید رکھتے تھے، اس لیے گویا ان کا مسجد میں پڑھنا جائز تھا، مگر جواز یا عدم جواز کا تعلق ضرورت حقہ اور موقع و محل کے ساتھ ہے۔ ایک وقت یہ حجف کرنا اور مسجد میں شعر پڑھنا جائز تھا، اور دوسرے وقت میں جب کہ کفار قریش کی اولاد مسلمان ہو چکی تھی، ان حجویہ اشعار کا دہرانا ان کے لیے اذیت کا موجب تھا، اس لیے حضرت عمر کا منع کرنا بغیر کسی وجہ کے نہیں، اور حضرت حسان کا کسی صاحب کا اجازت سے علی الاطلاق حجت پکڑنا درست نہیں۔ اگلا باب قائم کر کے یہ بات حل کر دی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔